اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صحیح مسلم کی حدیث نمبر 181 کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے علم و فہم میں مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ تو چلیے آج کی اس حدیث مبارکہ کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر الناقد، ابو بکر بن نضر، عبد بن حمید، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، ابو صالح بن کیسان، حارث، جعفر بن عبداللہ بن حکم، عبد الرحمن بن مسعود، ابو رافع، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے پہلے جس امت میں نبی بھیجا گیا ہے، اس کی امت میں سے اس کے کچھ دوست اور صحابی بھی ہوئے ہیں جو اس کے طریقہ پر کاربند اور اس کے حکم کے پیرو رہے ہیں، لیکن ان صحابیوں کے بعد کچھ لوگ ایسے بھی ہوئے ہیں جن کا قول و فعل کے خلاف اور فعل حکم نبی کے خلاف ہوا ہے۔ جس شخص نے ہاتھ سے ان مخالفین کا مقابلہ کیا وہ بھی مومن تھا، جس نے زبان سے جہاد کیا وہ بھی مومن تھا، اس کے علاوہ رائی کے دانہ کے برابر ایمان کا کوئی درجہ نہیں۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کی، انہوں نے نہ مانا اور انکار کیا۔ اتفاق سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور کنا وادی مکہ میں اترے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی عیادت کو مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ جب ہم وہاں جا کر بیٹھ گئے تو میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے یہ حدیث اس طرح بیان کی جیسا کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی تھی۔ حضرت صالح فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح بیان کی گئی ہے۔ It is narrated on the authority of Abdullah bin Mas'ud that the Messenger of Allah, peace be upon him, observed, never a prophet had been sent before me by Allah towards his nation who had not among his people disciples and companions who followed his ways and obeyed his command. Then there came after them their successors who said whatever they did not practice and practiced whatever they were not commanded to do. He who strove against them with his hand was a believer. He who strove against them with his tongue was a believer, and he who strove against them with his heart was a believer, and beyond that there is no faith even to the extent of the mustard seed. Abu Rafi said, I narrated this hadith to Abdullah bin Umar. He contradicted me. There happened to come Abdullah bin Mas'ud who stayed at Qanat, and Abdullah ibn Umar wanted me to accompany him for visiting him as Abdullah bin Mas'ud was ailing. So I went along with him as we sat before him. I asked Ibn Mas'ud about this hadith. He narrated it in the same way as I narrated it to Ibn Umar. تو امید ہے کہ آج کی حدیث مبارکہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جو کوئی اگر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کہے تو اسے زبان سے منع کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. اس کے علاوہ ہاتھ سے اسے اس کام سے روکنا یہ ایمان کا اس سے اوپر والا حصہ ہے. تو سب سے جو کم ترین درجہ ہے نا وہ ہے دل سے اس بات کو برا سمجھنا. تو اس کے علاوہ ایمان کا اور کوئی درجہ نہیں ہے. اس حدیث مبارکہ میں یہی چیز بیان کی گئی ہے. امید ہے آپ سب کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی. وما علینا الا البلاغ المبین.